أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق علیہ۔ نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ، ابتدا سے سلام سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس ترتیب سے نماز کے طریقے سے متعلق حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ایک ایک حدیث ایک ایک مسئلے پر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کی حدیث کا موضوع ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ جتنی نمازیں ہوتی ہیں، ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اسی طرح سے امام کے ساتھ ہم جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں یا تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، تمام نماز میں اور تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ روایتیں بھی مروی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر اس وقت پیش آتا ہے جب امام صاحب جہری قرأت کر رہے ہوں، وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں بلند آواز سے، جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، سورہ کی بھی تلاوت کی ہے۔ تب ایسی صورت میں جو پیچھے مقتدی ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہاں مسئلہ ہے۔ بقیہ اگر تیسری رکعت ہو تو مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، چوتھی رکعت ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، تو اس سلسلے میں تو اتفاق ہے۔ لیکن جب امام صاحب قرأت کر رہے ہوں بلند آواز سے، تو اس وقت مقتدی کو بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہاں 1-2 حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن۔ ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ نماز میں جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو اب عمومی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز درست نہیں ہوگی، کافی نہیں ہوگی
جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی، اور یہ حدیث امام دارقطنی رحمہ اللہ نے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن امام صاحب کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، ہم آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں، اور دونوں رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو دوران نماز آپ جب قرأت کر رہے تھے تو آپ کو تھوڑا مشکل پیش آ رہی تھی، تلاوت کرنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ آپ نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھ رہے ہو۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص کچھ پڑھ رہا ہو اور دوسروں کی بھی تھوڑی سی حرکت ہو رہی ہو، آواز آ رہی ہو، تو وہ ایک پڑھنے والے شخص کو تھوڑا سا خلل واقع ہو جاتا ہے، اسے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہو، خاموش رہو، ہمیں بولنے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو قرأت کرنا تھا بلند آواز سے، لیکن دوران قرأت آپ کو تھوڑی پریشانی ہونے لگی تھی، تو آپ نے نماز کے بعد لوگوں سے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ قلنا نعم، تو صحابہ کہتے ہم نے کہا ہاں، یعنی آپ جو پڑھتے ہیں وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ جو قرأت کرتے رہتے ہیں وہ ہم بھی قرأت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ جب امام صاحب قرأت کر رہے ہوتے ہیں تو جن کو سورہ یاد ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو وہ بھی دہراتے رہتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم بچوں کو بھی بلند آواز سنتے ہیں، پیچھے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو وہ بھی سورہ فاتحہ ان کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور چھوٹی سورہ اگر جو بچوں کو یاد ہے وہ پڑھ رہے ہوں تو پھر ان کی مزہ، وہ پوری سورہ پڑھ لیتے ہیں امام صاحب کے ساتھ۔ ایسے ہی بڑے لوگ بھی جب ہم بھی کسی جگہ قرآن سنتے ہیں تو سنتے ہوئے ہمیں بھی پڑھنے کا دل چاہتا ہے، ہم بھی دہرانے لگتے ہیں۔ تو ایسے ہی امام صاحب کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا آپ لوگ پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم بھی پڑھ رہے تھے، آپ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم بھی تلاوت کر رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا لا تفعلوا، لا تفعلوا، میرے پیچھے ایسے قرأت مت کرو، میرے پیچھے نہ پڑھو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، میرے پیچھے نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اب یہ واقعہ ظہر عصر کا نہیں ہے، یہ واقعہ فجر کی نماز کا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں تو 2 ہی رکعت ہوتی ہے، اور دونوں رکعتوں میں باقاعدہ قرأت بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پیچھے قرأت کر رہے تھے، آپ نے معلوم بھی کر لیا تو صحابہ نے اقرار کر لیا ہاں ہم پڑھ رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آپ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔
یعنی اگر قرأت لمبی ہوتی چلی جائے 10 منٹ تک ہم قرأت کرتے رہیں، آپ بھی 10 منٹ پیچھے قرأت کرتے رہ جاؤ، نہیں، ابتدا میں جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو، جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، اب صرف امام صاحب قرأت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیوں پڑھنا ہے، باقی سورہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ اگر کہہ دیتے کہ آپ سب پڑھو تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب کو جو سورہ یاد ہیں، مقتدیوں کو ان میں سے کتنی سورتیں یاد ہوگی؟ نہیں یاد ہوگی۔ اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں کچھ پڑھتے رہے امام صاحب تو مقتدی کو یاد ہو، اگر سورہ بقرہ امام صاحب نے شروع کر دیا تو مقتدی پریشان ہوں گے، سب کے سب قرآن لے کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے تو ہم قرآن لے کے کھڑے ہوں۔ لیکن سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، اس لیے کہ تمام مسلمان باقاعدہ بچپن سے ہی یہ سورہ یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنا ہے اور نماز کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آپ کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اب سورہ فاتحہ کیوں پڑھنا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ جو وہ بھی نہ پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے صاف اظہار ہے کہ یہ ظہر اور عصر کا قصہ نہیں ہے کہ سری نماز میں امام قرأت نہ کر رہا ہو تب آپ کو پڑھنا ہے، بلکہ فجر کی نماز کا قصہ ہے، اور فجر کی نماز میں صحابہ قرأت کر رہے تھے، آپ کو تشویش لاحق ہوئی تو آپ نے باقاعدہ وہاں پر تمام صحابہ کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب کے پیچھے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب تو بلند آواز سے پڑھیں گے تاکہ سب کو سنائی دے، تو ہماری قرأت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہم بھی ایسے ہی؟ بعض لوگ جب پڑھتے ہیں تو منہ ایسا کھولتے بند کرتے ہیں، آوازیں آنے لگتی ہیں، کسی کے منہ سے سی آوازیں آتی ہیں، کسی کے منہ سے شی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ سیٹیوں کی آوازیں، سین اور شین کی یا دوسرے حروف کی، یہ مقتدیوں کو ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ کبھی کبھار کسی کے پیچھے کسی کے بازو میں اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، ہمیشہ ان کے منہ سے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جتنی دعائیں پڑھنی ہوتی وہ تمام دعائیں وہ حرکت کرتے ہوئے پڑھتے ہی رہتے ہیں، منہ ہلاتے ہیں، بدن ہلاتے ہیں۔ تو مقتدی کو جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ دل میں، مقتدی کو جو قرأت کرنی ہے وہ بھی دل میں۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غیر تمام۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، ام القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، اور اس میں اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، فَهِيَ خِدَاجٌ، آپ نے خداجن کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا، اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ فقیل علی ابی ہریرہ، اب اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو تب ہم کیسے پڑھیں؟ جو امام ہوگا وہ تو پڑھے گا، جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھے گا، لیکن جو امام کے پیچھے ہیں، امام صاحب کی قرأت ہم کو سننا ہے، کیونکہ امام کی قرأت ہماری قرأت ہے۔ امام نے کہہ دیا تکبیر، ہم کو تکبیر کہنا ہے۔ امام رکوع سے اٹھ گئے، ہمیں اٹھ جانا ہے۔ امام سجدے میں چلے گئے، ہم ان کے تابع ہیں مکمل۔ تو یہاں سورۃ الفاتحہ میں پھر ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فقال اقرأ بها فی نفسک،
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اسے اپنے دل میں پڑھو، آپ اسے اپنے دل میں پڑھو۔ تو پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے، یہ بھی ثابت ہو گیا، کیسے پڑھنا چاہیے یہ بھی ثابت ہو گیا، اور ساتھ میں جب امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہے ہوں اس وقت پڑھنا ہے، تب باقی دیگر نمازوں میں تو بدرجہ اولا پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز ہو، عصر ہو، عشاء ہو، جو تیسری چوتھی رکعتیں ہیں اس میں تو بدرجہ اولا پڑھنا ہے۔ پہلی دوسری رکعت میں جہاں امام قرات کر رہے ہوں وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے والے کے بارے میں کہا اس کی نماز نامکمل ہے، اس کی نماز نامکمل ہے، بعض روایتوں میں باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔